अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन आबाद है। ऐसा मुल्क जहां सल्तनत उस्मानिया से भी लंबी 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। ऐसा मुल्क जो तारीखी मकामात से भरा हुआ है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। स्पेन कैसे जा सकते हैं? स्पेन के हालात कैसे हैं? गैर कानूनी लोगों को कानूनी बनाने की क्या पॉलिसी आई है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे मुसलमानों ने इसे फतह किया और क्यों 800 साल बाद सल्तनत खत्म हुई। आज इस मुल्क के कौन से शहर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। स्पेन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है, जो जनूब मगरबी यूरोप में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी कुल आबादी 4,95,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 32वें नंबर पर आता है। स्पेन का कुल लगभग 5,05,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 51 नंबर पर आता है। इस मुल्क के 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। स्पेन जोग्राफी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। स्पेन का बॉर्डर पुर्तगाल, फ्रांस, जिब्राल्टर, अंडोरा और समुद्री फासले पर मोरक्को से लगता है। आज का स्पेन दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। स्पेन तारीख से भरा हुआ मुल्क है। स्पेन मईशत के लिहाज से यूरोप की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। स्पेन की जीडीपी $1.90 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $38,000 के करीब है। इसकी मईशत दुनिया की 100वीं बड़ी मईशत है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुल्क स्पेन है, जबकि पहला नंबर फ्रांस का है। इस मुल्क की मईशत का दारोमदार ज़राअत, सर्विस सेक्टर और सियाहत पर है। सियाहत मुल्क की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। स्पेन के साहिल, यहाँ के लोगों का कल्चर और इनकी मेहमान नवाजी टूरिस्ट को इस मुल्क में आने पर मजबूर करती है। स्पेन की तारीख 800 साल तक मुसलमानों से भी जुड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। अगर बात करें मजहब की तो 55% कैथोलिक, 39% जिनका कोई मजहब नहीं, 3% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर स्पेन के वस्त में वाक़ है। दोस्तों, यहाँ के लोग खुशी से जिंदगी गुजारते हैं और इनकी खुशी का सबसे बड़ा जरिया है फुटबॉल। स्पेन के लोगों को फुटबॉल का शौक जुनून की हद तक है। स्पेन के लोग हर काम मेहनत से करते हैं, लेकिन दोपहर के वक्त खाने के बाद आराम जरूर करते हैं। इसे सिस्टा कहा जाता है। आमतौर पर यह रवायत छोटे शहरों में की जाती है। स्पेन में बाकी यूरोप की निस्बत रहना सस्ता है। एक शख्स का रहने का खर्चा 1300 यूरो से 1800 यूरो के करीब है। अगर बात करें महंगाई की तो स्पेन का सबसे महंगा शहर बार्सिलोना है और दूसरे नंबर पर मैड्रिड आता है। दोस्तों, अगर आप स्पेन में आना चाहते हैं या दोस्त स्पेन में मौजूद हो तो वो हमेशा यही कहेगा, यहाँ मत आना, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हकीकत में हालात इतने भी बुरे नहीं हुए, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि स्पेन में 2026 के मुताबिक 80,000 के करीब पाकिस्तानी आज भी रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 70,000 के करीब है। पाकिस्तानी यहाँ पढ़ने के घर से भी आए हैं और कारोबार भी करते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी बार्सिलोना शहर में रहते हैं। आज इनके अपने स्टोर मौजूद हैं, जैसे ये अवान स्टोर। इसकी पूरे शहर में बहुत सी ब्रांचेस भी हैं। स्पेन में बोले जाने वाली ज़बान स्पेनिश है। इस मुल्क में इंग्लिश से ज्यादा स्पेनिश को तरजीह दी जाती है, इसलिए आपको स्पेनिश ज़बान को सीख कर आना पड़ेगा। दोस्तों, स्पेन ने जनवरी 2026 में एक पॉलिसी बनाई जिसमें 5 लाख गैर कानूनी लोगों को कानूनी किया जा रहा है। इसमें शर्त यह है कि 5 महीने से ज्यादा आपका यहाँ स्टे हो। इस कोटे में 3,000 गैर कानूनी पाकिस्तानियों को भी लीगल किया जा रहा है। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि स्पेन कैसे जा सकते हैं। एक तरीका है विजिट वीजा, जिसके लिए आपको 30 लाख की स्टेटमेंट दिखानी होगी और 70 दिन में वीजा लग कर आएगा। वीजा की फीस 80 यूरो के करीब है। वर्क वीजा पर जाने के लिए आपको पहले जॉब हासिल करना होगी। कुछ वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेन शेंजन ममालिक में आता है, इसलिए आपको इसके लिए शेंजन वीजा लेना होगा। लेकिन बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत इसका वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, स्पेन में सालाना टूरिस्ट 9,70,00,000 के करीब आते हैं।
ایسی کیا خوبصورتی ہے، چلے اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ پاکستان سے اسپین کی ٹکٹ 2,90,000 تک آسانی سے مل جاتی ہے۔ ٹورسٹ سب سے پہلے اسپین کی کیپٹل میڈرڈ سٹی میں جاتے ہیں۔ یہ ہے میڈرڈ کا خوبصورت اور جدید ایئرپورٹ۔ ایئرپورٹ کے نیچے ہی ٹرین اسٹیشن موجود ہے۔ اس کی ٹکٹ 3.60 یورو کی ہے۔ T4 ٹرین میں بیٹھ کر آپ سٹی سینٹر پہنچ جاتے ہیں، جس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا صاف ستھرا، خوبصورت اور تاریخی عمارتوں والا شہر۔ اس شہر میں ہسٹوریکل آرکیٹیکچر سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ میڈرڈ کی تاریخی گلیاں بہت خوبصورت ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اسپین کا اقتصادی مرکز بھی ہے، یہاں مختلف کمپنیز کے ہیڈ آفس بھی موجود ہیں۔ یہ شہر عالمی سطح پر ٹریڈ کا مرکز بھی ہے۔ اسپین کو یورپ کا پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان سے عرب ممالک کے لیے لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی اسپین سے لوگ پورے یورپ میں کام کے لیے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے لمبی عمر رکھنے والے لوگ جاپان کے ہیں، جن کی اوسط عمر 83 سال ہے، لیکن اسپین بھی اس کے قریب ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 82 سال ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ خود کو خوش رکھتے ہیں۔ میڈرڈ میں موجود رائل پیلس آف میڈرڈ یورپ کا سب سے بڑا محل ہے، جس میں 3000 سے زیادہ کمرے ہیں۔ اس کو دیکھنے کی ٹکٹ 12 یورو کی ہے۔ اس شہر کا سب سے فیمس ٹاؤن پلازا مایور ہے۔ بادشاہوں کے دور میں یہاں لوگوں کو سزا دی جاتی تھی، لیکن موجودہ دور میں کرسمس کا بہت بڑا میلہ لگایا جاتا ہے۔ اس شہر میں میوزیم بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ٹورسٹ کے لحاظ سے اسپین کا سب سے بڑا شہر بارسلونا سٹی ہے، جہاں سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، اسپین میں دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اس لیے ہم بارسلونا میں جانے سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اسپین میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے، جنہوں نے 600 سال حکومت کی، لیکن اسپین کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی۔ اسپین کے اس حصے کو اندلس کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی مسلمانوں کی تاریخ اور ان پر ہونے والے ظلم کی داستانیں ان کی دیواروں میں زندہ ہیں۔ چلے اب آپ کو اندلس کا علاقہ دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تاریخ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس علاقے میں 3 بڑے اہم شہر ہیں، سیویل، کارڈوبا اور گرنادا۔ یہ بات ہے 711 عیسوی کی۔ اس دور میں اس علاقے میں نہ تو ترقی تھی، نہ ہی تعلیم، بلکہ گندگی اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا علاقہ تھا۔ لیکن 711 عیسوی میں اسپین کے ساحلوں پر ایک اجنبی آیا۔ اس نوجوان کا نام کمانڈر طارق بن زیاد تھا۔ یہ افریقہ کے ساحل سے 12,000 لشکر کے ساتھ سمندر کو پار کر کے اندلس کے ساحل پر پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کا تعلق بربر نسل سے تھا۔ طارق بن زیاد نے ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں شاید کسی نے نہیں کیا۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ جن کشتیوں میں ہم آئے ہیں انہیں جلا دو، تاکہ اب تو یہاں اندلس فتح ہوگا یا ہم شہید ہوں گے۔ دوستو، اس دور میں یورپ میں لندن اور پیرس کی گلیاں ایسی گندی تھیں جہاں صرف کیچڑ ہوا کرتا تھا۔ اس دور کو یورپ کا ڈارک ایجز کہا جاتا ہے۔ اس دور میں جب طارق بن زیاد نے قرطبہ کو فتح کیا تو پورے یورپ میں یہ سب سے الگ شہر تھا، جہاں پکی سڑکیں، تعلیم، صفائی ستھرائی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرطبہ کے مسلمانوں نے ہی یورپ کو ترقی اور صاف ستھرا رہنا سکھایا تھا۔ اس جگہ 700 حمام تھے اور ہسپتالوں میں مفت علاج تھا۔ سب سے بڑھ کر یہاں علم تھا۔ قرطبہ کی لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ یہ لائبریری آج بھی قرطبہ میں موجود ہے۔ دوستو، کارڈوبا کو ہی قرطبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ابو القاسم الزہری جیسے سرجن تھے جو اس دور میں بھی آپریشن کرتے تھے۔ اسپین کے اس حصے میں مراکش سے آ کر مسلمان آباد ہوئے تھے۔ قرطبہ شہر میں آج بھی ایک تاریخی مسجد موجود ہے جسے مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ٹکٹ 13 یورو کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس مسجد کے اندر کے ڈیزائن کو دیکھ کر ہی مسجد نبوی کا ڈیزائن تیار کیا گیا تھا۔ جو بھی اس شہر میں آتا ہے اس کا وزٹ ضرور کرتا ہے، لیکن اس مسجد سے اسلامی آرٹ کو ختم کر کے چرچ کی شکل دی جا رہی ہے۔ اس جگہ علامہ اقبال بھی آئے تھے جنہوں نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ دوستو، قرطبہ سے روشنی جو پوری دنیا کو روشن کر رہی تھی اسے کس نے بجھایا؟ 800 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن اچانک سے پورا اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس سلطنت کا آغاز قرطبہ شہر میں ہوا تھا اور سلطنت کا اختتام گرناطہ میں ہوا۔ چلے اب چلتے ہیں گرناطہ سٹی
اور دیکھتے ہیں کیسے مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت ختم ہوئی۔ آخری دور کے مسلمانوں کے بادشاہ دی پارٹی کنگز تھے، مطلب عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے بادشاہ تھے۔ گرناطہ میں ہی مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا جس کا نام الحمرا ہے۔ یہ قلعہ آج بھی موجود ہے۔ بڑی تعداد میں ٹورسٹ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستوں، مسلمانوں کے آخری دور میں 2 اہم شخصیات تھیں، فریڈرک اور ایزابیل، جنہوں نے آپس میں شادی کی، اور اس شادی کا مقصد صرف مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنا تھا۔ گرناطہ شہر کا اناج بند کر دیا گیا، پورے شہر کو چاروں اطراف سے صلیبیوں نے گھیراؤ کر دیا، لیکن الحمرا کے محل میں ایک مسلمان ہی اپنی سلطنت کا سودا کر رہا تھا، اور وہ تھا سلطان ابو عبداللہ، جس نے اپنی جان کے بدلے پورے شہر کو فریڈینڈ اور ایزابیل کے حوالے کر دیا، اور راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لوگوں کو تب پتہ چلا جب صبح ہوئی تو فجر کی اذان کی بجائے چرچ کے گھنٹے بج رہے تھے۔ مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی گئی، لوگوں کو سور اور کتے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر مراکش آ گئے، اور آج بھی ان کے گھروں سے قرآن اوراق اور سامان زمین کے اندر سے نکلتا ہے، اور اس طرح 1491 میں 800 سالہ مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی۔ چلے یہاں سے بیٹھتے ہیں ٹرین پر اور چلتے ہیں بارسلونا، جہاں انڈین اور پاکستانی سب سے زیادہ رہتے ہیں۔ یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ اس کے ساحل سمندر کے علاقے بہت خوبصورت ہیں، لیکن بیچز پر فحاشی بھی بہت زیادہ ہے۔ سیویئر سٹی بھی مسلمانوں کے پاس تھا، یہاں آج بھی اسلامی کارٹ آپ کو نظر آئے گا۔ پلازا تاسپانا اس شہر کی سب سے فیمس جگہ ہے۔ بارسلونا شہر بھی آپ کو صاف ستھرا نظر آئے گا۔ دوستو، یہ اس شہر کی سب سے فیمس عمارت ہے، اس کا نام بیلسکا دی سگرادا فیملیا ہے۔ اس چرچ کا ڈیزائن دنیا کے تمام چرچ سے منفرد ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے 1882 میں شروع کیا، اور ابھی تک اس کی کنسٹرکشن جاری ہے۔ اس کو اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے موم پگھل رہی ہو۔ اس کے اندر جانے کی ٹکٹ 26 یورو کی ہے۔ اس چرچ کے قریبی گوتی کوارٹر کے محلے ہیں، جسے بوتوں کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان گلیوں میں بھی ٹورسٹ گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ علاقہ اسپین سے الگ ہونا چاہتا ہے، اور یہاں کے لوگوں کی زبان بھی الگ ہے۔ دوستو، رات کے وقت پورے شہر میں بھی آپ کو رونق سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ پاکستانیوں کی بھی یہاں دکانیں موجود ہیں، اور حلال فوڈ بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس شہر میں اسپین کی سب سے فیمس پورٹ بھی موجود ہے۔ بارسلونا کے رائول کی علاقے میں سب سے زیادہ پاکستانی آباد ہیں۔ دوستو، اسپین کا لٹریسی ریٹ 98% کے قریب ہے، اور اس ملک میں اگر آپ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہاں یونیورسٹیز کی فیس 4000 یورو سے 8000 یورو کے قریب ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔